روح کو ہوش آئے کافی وقت ہو چکا تھا، لیکن کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر اس کے پاس جائے۔ میں جا کر بات کروں اس سے، لیلا نے کہا۔ نہیں، میں خود جاؤں گا، یارم نے دھیمی آواز میں کہا۔ تو پھر جاؤ اور بتاؤ اسے، اور اب مزید کوئی بھی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا ڈیول، تم جھوٹ سے سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے، اور اپنی ہی محبت سے تم اس حد تک جھوٹ بول رہے ہو۔ خضر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، کیونکہ میں اسے کھونے سے ڈرتا ہوں۔ خضر، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے نہیں کھو سکتا۔ وہ کہتی ہے کہ میں یہ سب کچھ چھوڑ دوں، لیکن میں یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا۔ جانے کتنے ہی لوگ ہیں جو یہ سوچ کر سوتے ہیں کہ اللہ ان کے لیے کسی نہ کسی کو ضرور بھیجے گا جو آ کر ان کی تکلیف دور کرے گا۔ میں ان لوگوں کی امید نہیں توڑ سکتا، لیکن روح سے دور بھی نہیں رہ سکتا۔ روح میری جان ہے، میں نہیں رہ سکتا اس کے بغیر۔ تمہیں پتہ ہے روح، وہ واحد انسان ہے جسے میں بنا کسی غلطی کے سزا دے رہا ہوں۔ یارم اسے دیکھتے ہوئے اٹھا اور کمرے کے اندر جانے لگا۔ وہ کمرے میں آیا، روح بالکل خاموش بیڈ پر بیٹھی تھی۔ یارم اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ وہ تب بھی کچھ نہ بولی، لیکن جب یارم نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، روح نے اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے، دھوکہ دیا ہے آپ نے مجھے۔ آپ ویسے ہی ہیں، بالکل بھی نہیں بدلے۔ نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، مجھے نہیں رہنا یہاں، مجھے پاکستان بھیجیں، میں اپنے گھر واپس جاؤں گی۔ روح اسے دیکھ کر بولی۔ پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں یہ سب کچھ نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ٹھیک ہے، مجھے چھوڑ دیں، روح اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے یارم کا زوردار تھپڑ اسے بیڈ پر گرا گیا تھا۔ خبردار جو ایسی بکواس دوبارہ کی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کے بال اپنی مٹھی میں پکڑتے ہوئے بولا۔ میں نہیں رہوں گی یہاں، چلی جاؤں گی یہاں سے، اور آپ مجھے زبردستی یہاں نہیں رکھ سکتے۔ مجھے میرے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ آپ ایک بے حس اور بے رحم انسان ہیں، اور آپ جیسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ بلکہ آپ کو تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ کسی کی جان لینے والا انسان نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے پاکستان واپس جانا ہے، مجھے میرے گھر جانا ہے، اپنے گھر والوں کے پاس۔ وہ چلا چلا کر بولی۔ کون سے گھر اور کون سے گھر والوں کی بات کر رہی ہو روح؟ ان لوگوں کی جنہوں نے تمہیں بیچ دیا؟ کوئی ہنسی خوشی نکاح نہیں کروایا گیا تھا تمہارا، بیچا گیا تھا تمہیں یہاں۔ تمہارے نام کی دولت پر وہ لوگ عیش کر رہے ہیں، تمہیں بیچ کر جو رقم انہیں ملی ہے اس پر جی رہے ہیں۔ روح، تمہیں دنیا میں کوئی اتنا پیار نہیں کرتا جتنا سید یارم کاظمی کرتا ہے۔ میرے پیار کا مقابلہ ان لوگوں کے ساتھ مت کرو۔ میں بے حس ہوں، بے رحم ہوں، لیکن اتنا گرا ہوا نہیں کہ اپنی خوشیوں کے لیے کسی کو بیچ دوں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے یہاں تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا تھا؟ جن لوگوں کے لیے تمہارے دل میں اتنی محبت ہے نا، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ تمہیں بیچ کر اپنی زندگی سنوار چکے ہیں، وہ آگے بڑھ چکے ہیں روح۔ یارم شروع میں جتنے غصے سے بولا تھا، اب اس کا غصہ اتنا ہی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت روح کا چہرہ تھامے محبت سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ روح کی سوچ ابھی تک وہیں رکی تھی کہ اسے بیچ دیا گیا تھا، اس کا نکاح نہیں کروایا گیا تھا۔
بلکہ پیسوں کی خاطر اسے بیچ دیا گیا تھا۔ بچپن سے وہ اپنے ماموں کے نام کے طعنے سنتی تھی۔ امی ہمیشہ اسے کہا کرتی تھی، تیرا ماموں تجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ روح جب پیدا ہوئی تب اس کا ماموں صرف 13 سال کا تھا۔ وہ تو اس کا نام تک نہیں جانتی تھی، بس اتنا پتہ تھا کہ اس کا ایک رشتہ ہے جو اس دنیا میں اب بھی موجود ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے اس ماموں کی زندگی کی دعائیں مانگتی تھی۔ ہاں، شاید وہ شخص آج اس کے قریب ہوتا، اسے اس کا سہارا ملتا تو وہ اس طرح سے نہ بکتی، لیکن وہ اب اسے کہاں ملتا؟ وہ تو 18 سال پہلے ہی اپنی بہن کے مرنے کے بعد اسے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ روح روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی، جبکہ یارم نے بھی اسے زمین پر بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ روح کی ذات اتنی بے مول تھی۔ آج ایک اور راز روح پر فاش ہوا تھا۔ رات کو روتے روتے نہ جانے کب روح کی آنکھ لگ گئی۔ یارم نے اسے زمین سے اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ یارم روح کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی بھی نہ بتاتا کہ اس کی ماں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے، لیکن اس کی بار بار پاکستان جانے کی ضد اسے مجبور کر گئی تھی۔ اب شاید وہ پاکستان جانے کی بات نہ کرے، لیکن اس سے دور جانے کی کوشش ضرور کرے گی۔ اب وہ بنا ڈر و خوف کے اس سے کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہے گی، اور یارم کو ہر حال میں اسے اپنے ساتھ رکھنا تھا، چاہے اس کے لیے اب اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ویسے بھی پیار اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ صبح وہ یارم کے بالکل قریب سو رہی تھی۔ یارم نے کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بینچ رکھا تھا۔ رات بے چینی میں گزر گئی، اسے ایک سیکنڈ بھی نیند نہ آئی۔ وہ اب بھی جاگ رہا تھا۔ نماز کا وقت ہونے لگا تھا۔ روح نے اگلے یقیناً 5-10 منٹ میں جاگ جانا تھا۔ وہ ساری رات اس کے جاگنے کا ہی تو انتظار کرتا رہا۔ اس کی بے چینی بانٹنا چاہتا تھا۔ اس کے خیال کے عین مطابق روح ذرا سا کسمس آئی۔ اگلے ہی لمحے روح کو اپنے اوپر وزن محسوس ہونے لگا، ساتھ ہی اپنے آپ کو اس کی نظروں کے حصار میں محسوس کیا۔ اس نے جان بوجھ کر آنکھیں نہیں کھولیں۔ یارم نے اس کی آنکھیں کھولنے کا انتظار کیا۔ وہ اس کے اتنا قریب موجود تھا، اس لیے شاید وہ اپنی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ اس کی جاسوسن اداکارہ بھی تھی۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ یارم نے اس کے گال کی طرف دیکھا، جہاں اس کی 4 انگلیوں کے نشان واضح تھے۔ وہ جب اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، روح ضرور اسے کوئی بات ایسی کرتی ہے کہ اس کا ہاتھ اٹھے۔ کل رات بھی اس نے ایسا ہی کیا، اور یارم کا ہاتھ اس کے چہرے پر چھپ گیا۔ یارم نے بے ساختہ اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے، جانے کتنی دیر اپنے ہونٹوں کی پیاس بجھاتا رہا۔ اس کے سرخی مائل گال کے ہر نشان پر اس نے اپنے ہونٹوں سے مرہم لگایا۔ اس کے اتنے قریب سے روح نے ذرا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن یارم نے اس کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیا۔ روح نے اسے دور ہٹنے کی کوشش کی، بلکہ یارم تو اس کے چہرے کے نقوش میں کھو سا گیا تھا۔ پھر روح نے باقاعدہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا کر اسے خود سے دور کیا، پھر مسکرا کر اس سے دور ہوا۔ وہ فی الحال اس کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اسے رات کی ہر سوچ سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ یارم آہستہ سے اس کے قریب سے اٹھ کر سیدھا ہوا
سویا دیکھ کر بالکل ہی فری ہو جاتے ہیں۔ روح بڑبڑاتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھنے لگی، جبکہ یارم سن چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے یارم نے اسے کھینچ کر بیڈ پر گرایا اور خود اس کے اوپر آ گیا۔ تو ایسا کہو نا بیبی، سوئے ہوئے پیار کر رہا تھا تو اچھا نہیں لگا، جاگتے ہوئے پیار کرو۔ وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے بولا اور اس کی سانس روک گیا۔ جانے کتنی ہی دیر وہ اس کے لبوں پر جھکا اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا۔ آج اس کا بخشنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے لبوں سے اپنے ہونٹ الگ کرتے ہوئے وہ اس کی گردن پر جھکا۔ یارم پلیز، مجھے نماز ادا کرنی ہے۔ روح سمجھ چکی تھی کہ اگر اب بھی کچھ نہ بولی تو یارم صبح صبح اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ روح بڑی مشکل سے یہ الفاظ ادا کر پائی۔ یارم نے نظریں اٹھا کر ایک نظر اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کسی قسم کی کوئی بیزاری نہ تھی۔ وہ اس کے قریب آنے پر کبھی بیزار نہیں ہوتی تھی، اور یہی چیز یارم کو پرسکون کرتی تھی۔ یارم نے اس سے فاصلہ قائم کرتے ہوئے منہ بنایا تو روح موقع دیکھتے ہی بھاگ نکلی۔ یارم نے ایک سرد آہ بھر کر واش روم کے دروازے کو دیکھا۔ روح یہ تو سمجھ چکی تھی کہ یہ آدمی اسے یہاں سے نکلنے نہیں دے گا، اور اب وہ جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ اس کی ماں نے تو اسے بیچ دیا، لیکن کیوں کیا؟ وہ اتنی بے مول تھی۔ روح سوچتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کی سگی ماں نہ تھی، لیکن وہ ماں تو تھی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر اس کی جگہ اس کی اپنی تینوں بیٹیوں میں سے کوئی اور ہوتا تو کیا وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی؟ کبھی نہیں۔ بیچنے کے لیے تو اس کے پاس سوتیلی بیٹی تھی، جسے بیچنے کے بعد اس کو کوئی افسوس نہ تھا۔ اگر یارم اس سے محبت نہ کرتا تو اس وقت کہاں ہوتی؟ یہ سوچ کر بھی اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر گئی تھی۔ یارم جیسے قاتل کے ساتھ جہاں اس کا رہنا ناممکن تھا، وہیں وہ اپنی ماں کے پاس بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اپنی بے بسی پر جتنا رو سکتی تھی روئی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اگر یارم سب کچھ چھوڑ دیتا تو اس کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرتی، لیکن اب نہیں۔ یارم کبھی نہیں بدل سکتا تھا، وہ ایک درندہ تھا۔ اس لیے اس نے یارم کو چھوڑنے کا ہی فیصلہ کر لیا تھا۔ روح کی زندگی میں یارم جیسے شخص کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ ایک قاتل کے ساتھ ساری زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ اسے بہت پیاس لگ رہی تھی۔ وہ سیدھی کچن میں آئی۔ ابھی اس نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی ہی تھی کہ سامنے ٹیبل پر اسے شفا کا فون نظر آیا، جبکہ وہ دونوں باہر دھوپ میں بیٹھی تھی۔ روح نے جلدی سے فون اٹھایا اور اپنے کمرے میں آئی۔ یارم کس طرح سے اس کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی باتوں سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ اس کے پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ اس کی چوری سے لے کر اس کے آفس روم تک جا کر ثبوت ڈھونڈنا، یارم کسی نہ کسی طریقے سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ روح نے انتہائی احتیاط سے شفا کا فون اپنے ہاتھ میں چھپایا اور بیڈ کے سائڈ سے اپنا فون اٹھایا، کیونکہ اس کے پاس سارم کا نمبر اسی فون میں سیو تھا۔ اب روح کو کسی ایسی جگہ جانا تھا جہاں شفا
اور میری کی نظروں سے بچ سکے۔ وہ باہر نکلی اور نظر چھت کی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ کبھی چھت پر نہیں گئی تھی، اس نے ایک نظر باہر لان کی طرف دیکھا جہاں وہ دونوں باتوں میں مصروف تھی، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھنا شروع کیا تاکہ اس کے قدموں کی آواز باہر نہ جا سکے۔ چھت پہ جا کے اس نے سارم کو فون کیا۔ انجان نمبر سارم نے سوچ کر سمجھ کر اٹھایا۔ سارم پلیز مجھے یہاں سے نکالیں، میں یارم کے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ کبھی نہیں بدل سکتے، روح نے روتے ہوئے کہا۔ سارم کو بے ساختہ اس پر ترس آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اور یارم کے بیچ اس معصوم کے ساتھ کچھ غلط ہو۔ وہ یہ تو سمجھ چکا تھا کہ روح اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ اب اسے یارم کے پاس رکھنا بے مقصد تھا۔ وہ اپنے مطلب کے لیے ایک معصوم کا استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ روح تم اس وقت کہاں ہو؟ میں لوکیشن ٹریس کر کے وہاں پہنچتا ہوں، تم بس وہاں سے نکلو، سارم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن سارم میں یہاں سے کیسے نکلوں؟ میں تو چھت پہ ہوں، آپ سے چھپ کر بات کر رہی ہوں۔ باہر لان میں وہ دونوں بیٹھی ہیں، گاڑی کے قریب ڈرائیور کھڑا ہے، باہر دروازے پر چوکیدار ہے، میں یہاں سے نہیں نکل سکتا، روح نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب تھا کہ روح کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی تھا۔ چھت کے آگے پیچھے دیکھو، کہیں تو کوئی جگہ ہوگی نکلنے کی، سارم نے اسے سمجھا کر کہا۔ تو چھت سے آگے پیچھے وہاں سے نکلنے کی جگہ ڈھونڈنے لگی۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جو باہر چھوٹی سی روڈ پہ کھلتا ہے، لیکن چھت اس سے بہت اونچائی پر ہے، میں وہاں نہیں پہنچ سکتی، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح فاصلہ اور اونچائی مت دیکھو، اگر تم یہ سب کچھ دیکھتی رہی تو وہاں سے کبھی نہیں نکل پاؤ گی، تمہیں ہمت کرنی ہوگی۔ میں تمہاری لوکیشن پر پہنچتا ہوں، تم اپنا پاسپورٹ، ویزا اور کارڈ اٹھا لو، اگر ممکن ہو تو۔ سارم فون بند کر چکا تھا۔ روح نے ہمت جمع کی اور ایک بار پھر سے دروازہ دیکھا۔ وہ جلدی سے نیچے آئی، شفا کا فون احتیاط سے اسی جگہ پر رکھا جہاں سے اٹھا کے لے گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور کمرے کی سب کھڑکی دروازے بند کر دیے، پھر بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آف کر دی۔ اس نے بڑی مشکل سے اندھیرے میں اپنا کارڈ، ویزا اور پاسپورٹ نکالا۔ سارم نے اس سے کہا تھا کہ ضرور کمرے میں CCTV کیمرہ لگا ہے جس سے وہ ہر وقت تم پر نظر رکھتا ہے۔ اس نے سارم کے آئیڈیا کے مطابق یہی کام کیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں اٹھا کر ایک بار پھر سے آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ روح نے سارے کاغذات اچھے سے چھپائے اور لائٹ آن کر کے بے زاری سے دیکھنے لگی تاکہ وہ یہ دکھانے میں کامیاب رہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی اور وہ زبردستی سونے کی کوشش کر رہی ہے۔ پھر وہ منہ بناتی باہر نکل آئی اور ایک بار پھر سے گھومنے لگی اور چلتے چلتے ایک بار پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ چھت پہ آئی اور اپنی ساری ہمت جمع کر کے آنکھیں بند کی اور چھت سے کود گئی۔ اچھی خاصی چوٹ لگ گئی، رونا بھی بہت آیا، لیکن اس وقت اپنے رونے کا پلان کینسل کرتی وہ دروازے کی طرف آئی۔
کودنے کی وجہ سے جسم کا ایک ایک حصہ درد کرنے لگا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر تیزی سے باہر کی طرف بھاگ گئی، جہاں پیچھے سے اسے ایسے لگا کہ کوئی گاڑی اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ پلٹ کر دیکھا تو سارم اپنی گاڑی کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آئی اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ روح، تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ آئی ہے، اس نے روح کی کلائی دیکھتے ہوئے کہا، جہاں سے خون نکل رہا تھا۔ چوٹ بہت زیادہ لگی ہے، ہمیں پہلے ہاسپٹل چلنا ہوگا، سارم نے فکر مندی سے کہا، جبکہ وہ اپنے آنسو روکے صرف ہاں میں گردن ہلا گئی۔ یارم اپنے آفس میں آیا جہاں لیلا کو وہ بہت ہی ضروری کام دے کر گیا تھا۔ لیلا، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کے قریب آ کر پوچھنے لگا، جو اس کی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ہاں ڈیول، سب کچھ ٹھیک ہے۔ روح نے پہلے سونے کی کوشش کی مگر اسے نیند نہیں آئی، تو پھر آگے پیچھے گھومنے لگی، اور اب وہ چھت پر ہے۔ میرے خیال سے اسے اس وقت تک اگر چپا چپا یاد ہو چکا ہوگا، لیلا نے مسکرا کر کہا۔ یارم اپنی سیٹ پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے وہ کہیں بھی نظر نہ آئی، شاید وہ چھت پر تھی، اور چھت پر کوئی CCTV کیمرہ نہیں لگا تھا۔ اس نے شفا کو فون کر کے روح کو دیکھنے کو کہا، کیونکہ چھت پر کوئی بھی ایسی چیز نہ تھی جسے وہ نظارہ بنا کر دیکھ سکتی۔ تھوڑی دیر کے بعد شفا نے گھبرا کر فون کر کے اسے بتایا کہ روح گھر پر کہیں نہیں ہے۔ میں تمہیں اس کے لیے معاف نہیں کروں گا، سارم، یارم نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا۔ خضر، مائرہ کو اٹھا لاؤ، اب سارم کو میں اسی کے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ یارم نے غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یارم کے حکم کے مطابق خضر نے مائرہ کو اسکول سے پک کیا اور اپنے ساتھ لے آیا۔ اسکول والوں کو منانا خضر کے لیے مشکل تھا، کیونکہ وہ آسانی سے اسے اس کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے، لیکن خضر کے لیے یہ اتنا بھی مشکل نہ تھا۔ اس نے صرف اپنی پستول کی نوک پر پرنسپل کے سر پر رکھی تھی، اور مائرہ اب اس کے ساتھ تھی، لیکن یارم نے اسے اپنے آفس میں لانے کی بجائے سائٹ پر لانے کو کہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے ہی یارم کے دماغ کو سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ ہمیشہ آدھی بات کرتا تھا، اور آج بھی یہی ہوا۔ یارم نے آدھی بات کر کے اسے حکم دیا، جس کی اس نے تکمیل کر دی۔ اب وہ آگے کیا کرنا چاہتا تھا، اس بارے میں اسے کچھ بھی نہ پتہ تھا۔ مائرہ کو لے کے سائٹ پر پہنچا تو یارم فیاض کے ساتھ تھا۔ فیاض سارم کا سب سے بڑا دشمن تھا، کیونکہ فیاض کے بھائی حیدر کو سارم نے گولی ماری تھی۔ بروقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ٹانگ کاٹ دی گئی اور وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا۔ اب وہ کسی بھی طرح سارم سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن اس معاملے میں کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ سارم کبھی میرا دوست تھا، لیکن آج وہ میرا دشمن ہے۔ اس نے دوست ہو کر میرے سینے میں خنجر گھونپا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ میرے سارے اصولوں سے واقف ہے، اسے پتہ ہے کہ میں اپنے مطلب کے لیے کبھی اس کی بیٹی کا استعمال نہیں کروں گا۔ اسے یقین ہے کہ میں اس کی بیٹی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن
اب تم اس کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہو. تم چاہو تو اس سے اپنے بھائی کا بدلہ لے سکتے ہو. تم سارم سے اب اپنا بدلہ پورا کر سکتے ہو. یہ سارم کی بیٹی ہے. یارم نے دور سے آتی مائرہ کی طرف اشارہ کیا. میں اس کی بیٹی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. یہ بات وہ کبھی نہیں مانے گا اور میرا مقصد پورا نہیں ہوگا. وہ میری بیوی کو میرے خلاف کر کے اپنے ساتھ لے گیا ہے. اب جب تک وہ میری بیوی کو واپس میرے حوالے نہیں کر دیتا تب تک تم اس کی بیٹی نہیں دو گے. یارم نے حکم دیا تھا. اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری بات مانوں گا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی بیٹی کو ہی مار ڈالوں. سارم کو اس کی بیٹی بھی نہ ملے اور تمہیں تمہاری بیوی بھی نہ ملے اور میں اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے لوں. فیاض نے ہنستے ہوئے کہا. نہیں فیاض، تم مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتے، کیونکہ اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے تمہارے پاس تمہارا بھائی بھی ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے تمہارا؟ یارم کی بات سن کر فیاض اٹھ کر کھڑا ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ یارم کبھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا. تم اس بچی کا کچھ نہیں بگاڑو گے. تم صرف سارم کو ڈراؤ گے. تبھی میری بیوی گھر واپس آنے پر سارم کو اس کی بیٹی ملے گی اور تمہیں تمہارا بھائی واپس ملے گا. اگر اپنے بھائی کی زندگی چاہتے ہو تو مائرہ کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ اب تم جا سکتے ہو. یارم نے آرڈر دیا. روح کے بازو کی ہڈی کو چوٹ لگی تھی اور چوٹ بہت گہری بھی تھی. یہ تو شکر تھا کہ بازو ٹوٹنے سے بچ گیا. سارم اس کے لیے کافی پریشان تھا. اگر یارم کو پتہ چل جاتا کہ روح کے بازو کا یہ حال ہے تو وہ نہ جانے کیا کرتا. سارم کو اس چھوٹی سی لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو ایک عام سی زندگی گزارتے ہوئے وہ کہاں آن پہنچی تھی. روح بہت زیادہ خوبصورت نہ تھی کہ یارم پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھتا، لیکن یارم کی دیوانگی سارم کی سمجھ سے باہر تھی. وہ اس لڑکی کو کیسے اتنا چاہنے لگا تھا؟ یارم نے تو کبھی کسی عورت کی خواہش تک نہ کی تھی. ابھی وہ یہی سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اس کا فون بجا. نمبر انجان تھا. اس کی جاب ایسی تھی کہ اسے اپنے فون پر آنے والی ہر کال اٹھانی پڑتی تھی. ہیلو، سارم نے فون اٹھا کر کہا. اپنی بیٹی کی زندگی چاہتے ہو تو ڈیول کی بیوی کو اس کے گھر پہنچا دو. فیاض نے کہا. کون ہو تم اور میری بیٹی کہاں ہے؟ سارم نے غصے سے پوچھا. میں فیاض ہوں، انسپکٹر سارم. وہی فیاض جس کے بھائی کو ساری زندگی کے لیے معذور کر دیا تھا تم نے. کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے. بس 5 ماہ پہلے تم نے میرے بھائی کو دوبارہ اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا. تمہاری بیٹی ہمارے قبضے میں ہے جبکہ میرا بھائی ڈیول کے قبضے میں. اگر تم نے اگلے 1 گھنٹے میں ڈیول کی بیوی کو اس تک نہ پہنچایا تو وہ میرے بھائی کی لاش مجھ تک پہنچا دے گا. اور اگر میرا بھائی مرا نہ انسپکٹر سارم تو بیٹی تو سمجھو گئی. اپنی بیٹی کی جان پیاری ہے تو جلد سے جلد ڈیول کی بیوی کو اس کے گھر پہنچا دو. فون بند ہو چکا تھا اور جو سارم یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ڈیول نے روح کے لیے اسے کوئی دھمکی بھی دی تو بھی وہ اس کو یا اس کی فیملی کو کچھ نہیں کرے گا، کیونکہ یارم اپنے مطلب کے لیے
کبھی کسی بے گناہ کو استعمال نہیں کرتا، اور کرے بھی تو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کی بیٹی یارم کے پاس نہیں، بلکہ کسی بہت بڑے گنڈے کے پاس تھی، اور اب صحیح معنوں میں سارم کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ وہ روح کے ٹکٹ بک کروانے والا تھا پاکستان کے۔ ڈاکٹر نے روح کو پٹی باندھی اور ہاتھ ہلانے سے بالکل ہی منع کر دیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو روح کو کافی پریشان لگا۔ ابھی وہ ہاسپٹل میں ہی تھے۔ کیا ہوا سارم؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ روح نے پوچھا۔ مائرہ کڈنیپ ہو چکی ہے، سارم نے پریشانی سے بتایا۔ کیا؟ یارم نے روح نے بے یقینی سے پوچھا۔ اگر یارم کرتا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یہ کام یارم نے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے گنڈے نے کیا ہے۔ روح، وہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ سارم بہت پریشان تھا۔ صرف یارم ہی میری مدد کر سکتا ہے، کیونکہ فیاض کا بھائی حیدر یارم کے قبضے میں ہے، اور اس نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں جب تک تمہیں واپس گھر نہیں پہنچا دیتا تب تک تو فیاض بھائی کو بھی نہیں وہ چھوڑے گا، اور جب تک فیاض کا بھائی آزاد نہیں ہوگا تب تک میری بیٹی واپس گھر نہیں آئے گی، اور میرے پاس صرف 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور جو کچھ میں یارم کے ساتھ کر چکا ہوں اب یارم میری مدد نہیں کرے گا۔ سارم نے پریشانی سے کہا۔ یارم آپ کی مدد ضرور کریں گے سارم، آپ مجھے بس گھر چھوڑ آئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے روح، اتنی مشکل سے تمہیں وہاں سے نکالا ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ میں تمہیں واپس وہاں پہ چھوڑ آؤں؟ اپنی بیٹی کے لیے تمہاری زندگی برباد نہیں کر سکتا۔ یارم میرے شوہر ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ میرے ساتھ کیا کر سکتے ہیں؟ روح نے کہا۔ دھوکہ دینے والوں کو جان سے مار دیتا ہے وہ، سارم نے سمجھانا چاہا۔ مجھے ڈر نہیں، روح نے بے خوف اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ سارم کو اس وقت صرف اور صرف مائرہ کا خیال تھا۔ سارم آج اپنے آپ کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ روح کو یہاں تک لا کر واپس چھوڑ جائے گا۔ اس وقت وہ یارم کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ روح، ایک بار سوچ لو، مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں اس طرح یہاں پر چھوڑ کر جانا چاہیے۔ میں کوئی اور طریقہ نکالتا ہوں مائرہ کو بچانے کا۔ نہیں سارم، یارم کوئی میرے لیے غیر نہیں ہے کہ مجھے ان کے ساتھ ڈر لگے گا۔ ذرا سوچیں، مائرہ کس حال میں ہوگی، میں ایڈجسٹ کر لوں گی۔ یارم کو سمجھاؤں گی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، میں اس سے علیحدگی چاہتی ہوں، اور ویسے بھی کبھی نہ کبھی تو مجھے ان سے الگ ہونا ہی پڑے گا، اور طلاق کے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتی۔ روح خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اتنا بڑا فیصلہ اس نے کب کیا، لیکن یہ بات تو کلیئر تھی کہ یارم کبھی یہ کام نہیں چھوڑنے والا، اور ایک قاتل کے ساتھ اسے ایک عام زندگی گزارنے کا خواب کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ صرف اپنے لیے ہی نہیں بلکہ یارم کے لیے بھی پریشانی کا سبب تھی۔ یارم الگ دنیا کا باسی تھا، وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر یارم یہ سب کچھ چھوڑ نہیں سکتا تھا تو روح بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی جو دن رات لوگوں کا قتل کرے۔